الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں آپ نے رمضان المبارک کے فضائل دیکھے۔ اس ویڈیو میں روزے کی شرائط و احکام و مسائل کے متعلق چند اہم مسائل بیان کرتے ہیں۔ روزہ 3 لوگوں پر فرض ہے۔ نمبر 1 عاقل ہونا، نمبر 2 بالغ ہونا، نمبر 3 مسلمان ہونا۔ رمضان ہی میں ادائیگی روزے کے فرض ہونے کے لیے 3 شرائط ہیں۔ نمبر 1 تندرست ہونا یعنی بیمار نہ ہو، نمبر 2 مقیم ہونا یعنی اپنے گھر میں ہو، نمبر 3 حیض و نفاس سے پاک ہونا۔ روزے کی نیت کے ضروری احکام و مسائل۔ نیت روزے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ دل میں معلوم ہو کہ فلاں روزہ مثلاً رمضان کا یا نظر کا روزہ رکھ رہی ہوں۔ سحری کھاتے وقت اگر یہ نیت کر لیں کہ صبح روزہ نہیں رکھوں گی تو یہ کھانا روزے کی نیت کے قائم مقام نہیں ہوگا۔ رات ہی سے روزے کی نیت کرنا افضل اور بہتر ہے۔ اگر رمضان میں کسی نے نفل روزے کی نیت کی تب بھی وہ روزہ رمضان کا ہی شمار ہوگا۔ مسافر یا مریض رمضان میں نفل روزے کی نیت کریں تب بھی رمضان کا روزہ ہی شمار ہوگا۔ اگر کسی نے نظر کے روزے کے ساتھ قضا روزے کی نیت بھی کی تو اس صورت میں نظر اور قضا دونوں میں سے کسی کا روزہ شمار نہیں ہوگا۔ رمضان کے ہر روزے کی الگ الگ نیت کرنا ضروری ہے۔ روزہ رکھا پھر توڑنے کی دل میں نیت صبح صادق کے بعد کی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ کوئی بات روزہ توڑنے والی صادر نہ ہو جائے۔ اگر صبح صادق کے بعد کچھ نہ کھایا پیا اور نصف النہار سے پہلے روزے کی نیت کرے تو روزہ درست ہوگا۔ سحری کھائے بغیر روزے کی نیت کرنا درست ہے کیونکہ سحری کھانا سنت ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ بادل ہونے کی وجہ سے 29 رمضان المبارک کو عید کا چاند نظر نہیں آیا اور کوئی حتمی اعلان بھی نہیں ہوا، تب روزہ رکھ کر دوپہر سے 1 گھنٹہ پہلے تک کچھ نہ کھائیں پئیں۔ اگر کہیں سے خبر آ جائے تو اب نیت کر کے روزہ رکھ لیں ورنہ اب کھائیں پئیں۔ روزے کے بارے میں اہم کوتاہیاں۔ اذان کے شروع ہونے تک سحری کرتے رہنے سے روزہ نہیں ہوتا کیونکہ اذان کا وقت طلوع فجر کے بعد شروع ہوتا ہے اور جبکہ سحری کا وقت طلوع فجر سے پہلے تک کا ہوتا ہے۔ افطار میں مشغول ہو کر نماز میں تاخیر کرنا درست نہیں ہے۔ جب بادل وغیرہ ہوں اور غروب میں شک ہو تو 3-4 منٹ تک تاخیر سے روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ بعض جگہ رواج ہے جب بچہ پہلا روزہ رکھتا ہے تو افطار کے وقت اس کے گلے میں ہار ڈالتے ہیں اور 1-2 دیگ شیرینی وغیرہ کی بانٹتے ہیں اور دوست و احباب کو کھلاتے ہیں۔ سو شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے بلکہ یہ ایک رسم ہے جس کا اہتمام بدعت اور گناہ ہے۔ سخت کام کی وجہ سے روزے کا ترک کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ ہاں اگر کام کے دوران طبیعت زیادہ خراب ہو جائے تو روزہ توڑ دیں اور بعد میں قضا کر لیں۔ بعض جگہ نفل روزوں کی سحری میں جگانے کے لیے بھی رمضان جیسا اہتمام ہوتا ہے جو کہ شرعاً درست نہیں ہے۔ عورت کو جس روزے کے دوران حیض آ جائے یعنی مینسز ہو جائیں اس روزے کی قضا بھی پاکی کے بعد اس پر لازم ہوگی۔ رمضان کے روزوں کے لیے عورت کا دوائی کھا کر مینسز کو روکنا جائز ہے اگر صحت کے لیے مضر نہ ہو تو۔ روزے کی حالت میں غرغرہ کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا منع ہے۔ سحری میں سائرن کا لحاظ رکھنا ضروری نہیں ہے کیونکہ بجلی نہ ہونے یا کسی فنی خرابی کی وجہ سے غلطی کا احتمال ہوتا ہے، اس لیے گھڑی کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ مسلمانوں کے گھر کی عورت کا سوائے بیماروں، معذوروں اور بچوں کے کسی اور کے لیے دن کا کھانا پکانا جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ نمک سے افطار کرنے کو زیادہ ثواب کی چیز سمجھتے ہیں۔ یہ عقیدہ غلط ہے
کیونکہ یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ جن صورتوں میں روزہ توڑ دینا جائز ہے وہ یہ ہیں: بیماری بہت بڑھ جائے اور جان جانے کا خوف ہو، اس صورت میں روزہ توڑ دینا درست ہے۔ مسافر کو شدت سے پیاس لگ جائے یا شدت سے بھوک لگ جائے اور جان جانے کا خطرہ ہو تو ایسی حالت میں روزہ توڑنا جائز ہے۔ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو جب اپنی یا بچے کی جان کا خطرہ ہو تو اس حالت میں روزہ توڑنا جائز ہے۔ سخت کام کی وجہ سے شدت سے پیاس لگ جائے اور جان جانے کا خطرہ ہو تو ایسی حالت میں روزہ توڑنا جائز ہے۔ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے: بھول کر اگر کوئی چیز کھا پی لی اور یہ سمجھی کہ روزہ ٹوٹ گیا اور جان بوجھ کر کچھ کھا پی لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر قصداً جان بوجھ کر کی وومیٹنگ یعنی الٹیاں کی اور اس کی مقدار منہ بھر کر ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نہاتے یا غسل کرتے وقت پانی حلق میں چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے خوب احتیاط کرنی چاہیے۔ ناک اور کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کوئلے، منجن، ٹوتھ پیسٹ سے دانت صاف کرنے سے اگر ان کا کوئی جز حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں آکسیجن لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ہاں اگر آکسیجن کے ساتھ دوا بھی شامل ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نسوار ناک میں ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دوا سونگھی جس سے اس کی تیز دماغی تک پہنچ گئی، اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں دوا کی بھاپ لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا: بھول کر اگر کوئی چیز کھا پی لی تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ خوشبو، دھواں وغیرہ سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ عطر، کیوڑا، گلاب، پھول وغیرہ کی خوشبو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسواک کرنے سے ہوا اس کا ذائقہ ہی کیوں نہ ہو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسواک کرتے ہوئے مسواک کا ریشہ پیٹ میں چلا گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے میں بر وقت شدت دانت نکلوانا اور دانتوں پر دوا لگانا جائز ہے اور اس سے روزہ بھی نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر دوا تھوک پر غالب ہو جائے اور اس کا ذائقہ محسوس ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سرما تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ شدت بھوک کی وجہ سے کلی کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دانتوں کے درمیان چنے سے کم مقدار کوئی چیز رہ گئی، وہ نگل لی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تھوک یا بلغم نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کسی کو خون دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ احتلام ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کھارے یا نمکین پانی سے وضو کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کا کفارہ اگر قمری سال کی پہلی سے شروع کیا تو 2 ماہ پورے کرے اور اگر پہلی تاریخ سے شروع نہیں کیا تو پھر 60 دن پورے کرے۔ کفارے کے لیے مسکینوں کو مسلسل ایام کھلانا ضروری نہیں ہے، یعنی پے در پے کفارے کے لیے کھلانا ضروری نہیں ہے، اس میں آپ وقفہ بھی کر سکتے ہیں۔ ایک ہی رمضان میں اگر کئی روزے توڑے تو قضا سب کی ہوگی جبکہ کفارہ صرف ایک کا ہوگا۔ یاد رہے کفارہ صرف رمضان کے روزوں کا ہوتا ہے، نفل یا واجب روزوں کا نہیں ہوتا۔ اگر کسی نے فقیر یا مسکین کو ایک صدقہ فطر سے کم دیا تو کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ کفارہ صوم میں نابالغ بچوں کو کھانا کھلایا تو اس صورت میں کفارہ ادا نہیں ہوگا، ہاں اگر ان کی مقدار 2.25 سیر گندم ملک کر دی جائے تو درست ہے۔ کفارے کی رقم مسجد یا مدرسے پر لگانا جائز نہیں ہے، البتہ مدرسے میں طلباء کے کھانے میں لگا دیں تو درست ہے۔ کفارہ کے روزوں کے درمیان اگر عید الفطر یا عید الاضحیٰ آ جائے تو 2 ماہ کے روزے عید کے بعد دوبارہ رکھیں۔ عورت کفارے کے روزے 2 ماہ اس طرح رکھے کہ اگر ایام حیض آ جائیں تو روزے رکھنا چھوڑ دے اور پاک ہوتے ہی روزے شروع کر دے، ناغہ نہ کرے۔ عورت کے کفارے کے روزے نفاس کی وجہ سے یا اگلا رمضان آنے کی وجہ سے چھوٹ گئے تو کفارہ صحیح نہیں ہوگا۔ کفارے کے روزے 2 ماہ مسلسل رکھے، ایک دن بھی ناغہ نہ کریں۔ اگر ایک دن بھی ناغہ ہو گیا تو ابتدا سے دوبارہ روزے رکھنا پڑیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔